سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا وہ قصیدہ وہ کیا ہے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو قصیدہ معراجیہ ہے وہ دراصل اس کی حقیقت یوں ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا، عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، ظہر کے بعد کا ٹائم تھا. اس نے کہا کہ عالی جان میرے اشعار چند لکھے ہوئے ہیں، وہ اشعار آپ سن لیں. آپ نے اس کو کہا کہ عصر کے بعد آنا. وہ چلا گیا. اب یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، امام اہل سنت کو رب نے کتنا ذہین اور فطین بنایا تھا، کس قدر ملکہ عطا فرمایا تھا. امام اہل سنت نے فرمایا عصر کے بعد آنا. وہ شخص چلا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی وقفے کے اندر قصیدہ معراجیہ تحریر فرما لیا. وہ شخص آیا اور آ کر اس نے کہا حضور میرے اشعار سن لیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا پہلے میرے چند اشعار لکھے ہیں وہ تو سن لو. آپ نے اس کو اپنا قصیدہ معراجیہ سنایا. وہ سنتا گیا اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کی معنویت اور الفاظ کے نشست و برخاست اور الفاظ کے اندر چناؤ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا اپنا ملکہ جب ان الفاظ میں گھلا ہوا تھا، وہ نورانیت مصطفیٰ بھی بیان کر رہا تھا، معجزہ بھی بیان کر رہا تھا، واقعہ معراج کو بھی بیان کر رہا تھا، شان مصطفیٰ بھی بیان کر رہا تھا، آسمانوں کی بلندیوں کی نورانیت کو بھی بیان کر رہا تھا. وہ شخص کہتا ہے سننے کے بعد حضور اب مجھے اپنا قصیدہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قصیدہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اور فرماتے ہیں نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. اور پھر فرمایا وہ جھوما میداب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، فہار برسی موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کے ان کے رخ کا صدقہ یہ بٹ رہا تھا نور کا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگ رہے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اور پھر بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی ہے دھلا کی اترن وہی پھول گلزار نور کے تھے. اب میں ان اشعار کا آپ کو مفہومی ترجمہ سمجھاتا ہوں.